اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل تذکرہ اہل بیت میں آپ کو خوش آمدید۔ تو آج میں آپ کو معراج شریف کا واقعہ سناؤں گی، جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا معجزہ ہے۔ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم معجزے کو کہتے ہیں جس نے پوری دنیا کی عقل کو عاجز کر دیا۔ اس زمانے میں مشرکین منافقین انکار کیا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے، کس طرح گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں کچھ عقل مند مسلمان، حالانکہ علامہ اقبال بڑا عرصہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت ہی نہیں۔ علامہ اقبال کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ سے، پنجتن پاک سے بہت محبت تھی، بہت لگاؤ تھا۔ تو علامہ اقبال ایسے شاعر ہیں جو وزن بنانے کے لیے لفظ استعمال نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری جو سوچ ہوتی ہے وہی میرا پورا فکرہ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت ہی نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں تو عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ، ورنہ تو مسلمان کیسے ہو سکے گا، ورنہ عقل تو تجھے بڑی دفعہ ٹھہرائے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لوگ درجنوں کتابیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں گئے تھے۔ یہ جو سارے کافر بکھر گئے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور یہ جو قرآن پاک کی آیتیں اتری، اس کا مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب کی بات ہوتی تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گیا ہوں، جسم کے ساتھ گیا ہوں، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں لے کر گیا ہوں۔ یہ دعویٰ ہی رب کریم کا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو سو رہا تھا اور اپنے گھر نہیں، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر سو رہا تھا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر سو رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، کوئی آنے والا آیا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ 3 کل العزم فرشتے تھے اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت میکائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت جناب اسرافیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، اتنے فرشتے آئے تھے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ دعویٰ میں رسول کا نہیں، دعویٰ میرے رسول کا نہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ کتنی سیر کروائی؟ رات کے مختصر حصے کی۔ من المسجد الحرام ان المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر سو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جھکے، اتنا جھکے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک چوم لیے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، کتنا جھکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سر پر تاج پہنا ہوا تھا، اس تاج کے موتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنے لگے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، جب انہوں نے قدم مبارک چومے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے جاگ گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل مجھے اٹھا کر حتیب میں لے گئے اور پھر گلے سے ناف تک میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا، آب زمزم میں رکھا، اس لیے نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برکت حاصل ہو، بلکہ اس لیے کہ آب زمزم کو برکت حاصل ہو جائے۔ امتی رج رج کے پانی پئیں کہ یہ وہ والا آب زمزم ہے جس نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو چوما ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میرا سینہ کھولا اور میں دیکھ رہا تھا اور خون بھی نہیں نکلا، اسی لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت نور ہے۔ پھر اس کے بعد جبرائیل امین مجھے براق پر بٹھانے لگے۔ کھچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا اور بجلیوں سے بنا ہوا تھا، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ حضور پاک کو بٹھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں بیٹھتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن میرے امتیوں کو قبروں سے ڈنڈے مار کر نکالا جائے گا، تو تم لوگ مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے امتیوں کو بھی براق ملے گا۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کھڑا رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کر لے وعدہ، جب تیرے فرما بردار قبروں سے نکلیں گے تو میں سب کو براق عطا کروں گا۔
سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں براق پر بیٹھا، سفر شروع ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں چھٹے آسمان پر گیا، موسیٰ وہاں بھی موجود تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ سارے نبی کریم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضور پاک وہاں پہ پہنچے تو ان کو لگا کہ یہ نماز پڑھائیں گے، لیکن جب وہاں پہ وہ کھڑے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک کا ہاتھ پکڑ کر آگے لے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک آپ نماز پڑھائیں۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی تو تمام باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور پھر تقریریں کرنی شروع کر دی۔ سب نے اپنی اپنی تقریریں کرنی شروع کی کہ میں روح اللہ ہوں، میں کلیم اللہ ہوں۔ تو جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک جملہ ہی کہہ کر اخیر کر دی۔ انہوں نے اتنا پیارا ایک جملہ کہا کہ انہوں نے اپنی امت کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں بات کی۔ تو یہ ہے ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کی، یہ ہے ہمارے پیارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سج دج کر معراج پر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 7ویں آسمان پر گیا تو جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ یہاں پہ کسی بہت ہی اچھے شاعر کا شعر ہے، وہ میں آپ کے لیے عرض کروں گی۔ کوئی رہ فلک اتے یار گیا تے کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو وہاں پہ میں نے بہت کچھ دیکھا۔ وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، حوریں دیکھی، فرشتے دیکھے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو وہاں پہ ان کو ایک حور ملی تو وہ کہتی ہے کہ محبوب مجھے بھی کچھ دیتے جائیں، آپ معراج پہ آئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے اپنا بلال دیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو وہ کہتی ہے کہ کیوں میرے لیے کالا بلال ہی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب تو انکار کر رہی ہے بلال کو، ابھی تو میں نے بلال سے نہیں پوچھا، پتہ نہیں وہ تجھے قبول کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے محبوب کیا لایا ہے میرے لیے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آپ کے لیے وہ لایا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عاجزی لے کے آیا ہوں آپ کے پاس۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کی بات کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیری آدھی امت کو قیامت والے دن معاف کر دوں گا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات مجھے قابل قبول نہیں، ورنہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے آدھی امت کو آپ معاف کر دیں، باقی آدھی امت میرے اچھے مال کر لے تو میں ان کو معاف کر دوں گا، لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا ہو کہ قیامت والے دن میں جس کی سفارش کرتا جاؤں اللہ تعالیٰ آپ اس کو آپ اس کو بخشتے جائیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ تو قیامت کے دن ہماری دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں اللہ تعالیٰ کے آگے اور ہمیں نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں رب کو دیکھ کر آیا ہوں اور بہت ہی پیاری صورت میں دیکھ کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آج شب معراج کی مبارک رات ہے۔ اللہ پاک اس رات کے ساتھ اور ہماری ساری پریشانیوں کو دور کریں اور جو بھی دعائیں ہمارے حق میں بہتر ہیں ان پر قبولیت کی مہر لگا دیں، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ میں جانتی ہوں جو اہل بیت سے اور پنجتن پاک سے پیار کرتا ہے، میرے پیارے مومن بہن بھائی اور تمام مسلمان، وہ میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے اور میرے چینل تذکرہ اہل بیت کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ اللہ پاک پنجتن پاک ہم سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم پر اپنا خاص و خاص رحم و کرم فرمائے اور ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔